بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ توضیح: وسیلہ خدا سے مراد وہ علم و آگاہی ہے کہ جو خداوند متعال نے ان کو عطا کی ہے اور وہ اس کی روشنی میں اپنے اختیار کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ خدا کے فرمان وَأَوْحَيْنَا عَلَيْكَ رُوحًا سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، ابو بصیر اور کنانی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خداوند ہمیں آپ پر قربان کرے، خداوند کے اس فرمان اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے، مگر ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت کر دیتے ہیں، اور بے شک آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں کا معنی کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 101۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا محمد، روح ایسی مخلوق ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے بزرگ تر ہے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور جو انہیں خبر دیتی اور محفوظ کرتی، وہ ائمہ کے ساتھ بھی ہے، انہیں بھی خبر دیتی اور محفوظ کرتی ہے۔ مانی الاخبار صفحہ 44، بحار الانوار جلد 25، صفحہ 194، حدیث 6۔ نمبر 2، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے قول اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے کا معنی کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ خدا عز و جل کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے بزرگ تر ہے، جو ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ وہ انہیں خبر دیتی تھی اور ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ علیہ السلام کے ہمراہ بھی ہے۔ کنز الفوائد صفحہ 287، بحار الانوار جلد 24، صفحہ 319، حدیث 25۔ فرمانے خدا یسألونک عن الروح قل الروح کا معنی کیا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا عز و جل کے قول یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے کے بارے میں پوچھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے بزرگ تر ہے، جو ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی اور ائمہ علیہ السلام کے ہمراہ بھی ہوتی ہے، اور وہ عالم ملکوت میں سے ہے۔ اصول کافی جلد 2، صفحہ 17، حدیث 3۔ کس کی شہادت قبول اور کس کی شہادت رد ہوتی ہے؟ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، مجھے یہ بتائیں کہ کس کی شہادت اور گواہی قبول ہے اور کس کی قبول نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے علقمہ، جو کوئی فطرت اسلام پر ہے اور مرتد و کافر نہیں ہوا ہے، اس کی شہادت قبول ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا اس کی شہادت و گواہی قبول ہوتی ہے جو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علقمہ، اگر ان لوگوں کی شہادت قبول نہ کی جائے جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر انبیاء اور ان کے اوصیاء کے علاوہ کسی کی بھی شہادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انسانوں میں سے صرف وہی معصوم ہیں۔ پس جب تک تم نے کسی کو اپنی آنکھ سے گناہ کرتے نہیں دیکھا یا 2 گواہ شہادت نہ دیں تو اس کا شمار اہل عدالت میں سے ہوگا اور اس کی شہادت قابل قبول ہے، اگرچہ وہ فی نفس الامر اور واقعہ میں گناہ کار ہی کیوں نہ ہو۔ جو کوئی اس کی اس بارے میں غیبت کرے جو اس میں ہے تو وہ ولایت خدا سے نکل کر ولایت شیطان میں داخل ہو جاتا ہے۔ بے شک میرے والد بزرگوار اور انہوں نے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی مومن کی اس بارے میں غیبت کرے جو اس میں ہے تو خداوند روز قیامت اس شخص اور اس مومن کو بہشت میں ہرگز اکٹھا نہیں کرے گا، اور غیبت کرنے والا ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور یہ کتنی بری تقدیر اور سرنوشت ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، لوگ بہت برے مطالب کی نسبت
میری طرف دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں بہت تنگ آ چکا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے علقمہ، لوگوں کا اطمینان حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ان کی زبان کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ آپ کس طرح ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ جن سے انبیاء و رسل اور خدا کی حجتیں محفوظ نہیں رہ سکیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زنا جیسے نامشروع عمل کی نسبت دی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تکلیفوں میں مبتلا ہوئے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف انہوں نے یہ نسبت دی ہے کہ وہ کسی پرندے کے پیچھے گئے تو ان کی نگاہ اوریا کی زوجہ پر پڑی اور وہ اس کے عاشق ہو گئے؟ حکم دیا کہ اس کے شوہر کو جنگ پر بھیجیں، اسے آگے آگے رکھیں یہاں تک کہ وہ مارا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیں۔ کیا یہ نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت دی کہ ان میں قوت مردانگی موجود نہیں ہے اور انہیں اذیت دی ہے، یہاں تک کہ خداوند نے انہیں بچایا؟ در حالانکہ خدا کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بلند تھا۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 8 حدیث 5۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ تمام پیغمبروں کی طرف نسبت دی گئی کہ وہ جادوگر اور طالب دنیا تھے؟ کیا یہ نہیں ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران کی طرف نسبت دی گئی کہ انہوں نے یوسف نامی نجاری شخص سے نامشروع تعلق قائم رکھا کہ جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا؟ کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شاعر اور دیوانہ ہونے کی نسبت دی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ جنگ بدر کے دن ان کی طرف سے یہ نسبت دی گئی کہ انہوں نے جنگی غنائم میں سے مخمل کا کپڑا اٹھایا ہے، یہاں تک کہ خداوند متعال نے انہیں اس مخملی کپڑے سے آگاہ کیا اور اپنے پیغمبر کو خیانت کی تہمت سے مبرہ کیا؟ قرآن میں اس سے متعلق آیت نازل ہوئی، کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا وہ روز قیامت خیانت کے مال سمیت حاضر ہوگا۔ امالی الصدوق صفحہ 164۔ کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے ان کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ انہوں نے اپنے چچا زاد علی علیہ السلام کے بارے میں خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گفتگو کی ہے، یہاں تک کہ خداوند متعال نے ان کی باتوں کو جھٹلاتے ہوئے فرمایا، وہ ہرگز اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ صرف وحی خدا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 161۔ کیا یہ نہیں ہوا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کی طرف بھیجا ہوا خدا کا پیغمبر ہوں تو انہوں نے ان پر جھوٹا ہونے کی تہمت لگائی، یہاں تک کہ خداوند نے ان پر آیت نازل فرمائی، اور یقیناً آپ سے پہلے والے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے جھٹلائے جانے پر صبر کا مظاہرہ کیا اور اس راستے پر تکلیفیں اٹھائیں یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی۔ النجم آیت 3-4۔ یا جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھے معراج پر لے جایا گیا، لوگوں نے کہا خدا کی قسم وہ گزشتہ رات اپنے کمرے سے باہر نہیں گئے۔ اسی طرح پیغمبروں کے اوصیاء اور جانشینوں کی طرف جو نسبتیں دی گئی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان لوگوں نے سید الاوصیاء علی علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کی ہے کہ انہوں نے دنیا اور ملک و حکومت کو طلب کیا ہے اور فتنہ و فساد کو آرام و سکون پر ترجیح دی ہے اور کسی دلیل کے بغیر مسلمان کا خون بہایا ہے؟ یہ کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو خالد بن ولید کو یہ ذمہ داری نہ ملتی کہ ان کی گردن اڑا دے۔ کیا یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف یہ نسبت دی کہ انہوں نے اپنے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غضبناک ہوئے اور مسلمانوں کے ممبر پر جا کر ان کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا، علی دختر رسول فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے بھی دشمن خدا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، خبردار فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جو کوئی اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، جس کسی نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ السلام علیکم
یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔